بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 166 میں تیمم کے واجبات پر گفتگو ہوگی۔ تیمم کے واجبات کے بیان میں نیت کا تیمم میں واجب ہونا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ادبی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ شہید اول اور ثانی نے یہاں پر جو تعبیریں پیش کی ہیں تو ادبی لحاظ سے ان میں کیا لطافت پائی جاتی ہے اس پر بھی تبصرہ ہوگا، اور روایات کی تعبیروں کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والواجب فی التیمم النیۃ وہی القصد الی فعلہ وسیاتی بقیۃ ما یعتبر فیہا مقارنۃ لاول افعالہ۔ تیمم میں واجب ہے نیت کرنا، تو گویا کہ تیمم کے واجبات میں سے پہلا نیت ہو گیا۔ نیت کی تعریف کیا ہے وہی القصد الی فعلہ، نیت تیمم کرنے کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیت ہوتی ہے یہ دراصل قلبی امر ہے، دل میں جب ایک بات اتر جاتی ہے اور انسان ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہی نیت ہوتی ہے۔ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا، اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، واجب کی نیت ہو، مستحب کی، اور اس طرح کے جو اس کے متعلقات ہوتے ہیں ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ سیاتی بعد میں آئیں گی، بقیت ما یعتبر فیہا جو کچھ نیت میں معتبر اور شرط ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والا ہے۔ مقارنتاً لاول افعالہ، اور نیت کو تیمم کے اول افعال سے ملا ہوا ہونا چاہیے، اس کے پہلے فعل کے ساتھ اس کو ملا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بقیہ چیزیں نیت میں شرط ہوتی ہیں، قصد بدلیت ہونی چاہیے کہ یہ وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں ہے، مباح ہونے نماز کے، اور واجب کی نیت ہونی چاہیے یعنی واجب ہے یا مستحب ہے، اور مقارنتاً منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، اس حال میں کہ نیت ملی ہوئی ہو تیمم کے افعال میں سے پہلے فعل کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا جناب علی نیت۔ انما الاعمال بالنیات کی مشہور روایت ہے جو صحاح ستہ میں بھی ہے اور شیعہ منابع میں بھی پائی جاتی ہے۔ بخاری میں اس کے راوی جو ہے نا جی ثانی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک شارح لکھتے ہیں کہ انہی کے وہ جناب علی ان کے پاس بہت سی روایات تھیں اور بہت سے راوی، تو انہوں نے اس روایت سے آغاز کیا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ وہ بھی روایات کو نقل کرتے تھے۔ اور امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، صحیح و سند بھی ہے، لِكُلِّ عَمَلٍ نِّیَّةٌ، ہر عمل کے لیے ایک نیت، قصد، ارادہ، اور اس کے لیے دل میں ایک بات ہوتی ہے۔ تو نیت کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ ویسے اصول فقہ میں طہارات ثلاث، وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں ایک طولانی بحث ہے مقدمۃ الواجب میں، کہ یہ چونکہ واجب غیری ہوتے ہیں، طہارات ثلاث واجب نفسی نہیں ہوتے، خود اپنی وجہ سے تو واجب نہیں ہوتے، بلکہ نماز کے لیے یا دوسرے جو مشروط طہارت واجبات ہیں ان کے لیے واجب ہوتے ہیں، تو ان کو واجب غیری کہا گیا ہے۔ تو واجب غیری کی، واجب مقدمی کی صفات میں سے تھا کہ اس میں نیت شرط نہیں ہوتی۔ تو پھر اس پر بھی کافی زیادہ بحثیں ہیں، موجز میں، اصول فقہ میں اور بڑی کتابوں میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ واجب مقدمی بھی ہیں اور تعبدیت بھی، ان کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ ضروریات میں سے ہے کہ بدیہیات میں سے ہے کہ یہ جو وضو، غسل، تیمم ہیں ان میں نیت شرط ہے۔
بہرحال ان کی تفصیل وہاں پہ بیان کی جاتی ہے۔ وَهُوَ، یہ ہوا کی ضمیر لأول افعال ہی کی طرف جا رہی ہے۔ وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَعًا وَهُوَ وَضْعُهُمَا بِمُسَمَّى الِاعْتِمَادِ فَلَا يَكْفِي مُسَمَّى الْوَضْعِ عَلَى الظَّاهِرِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ الْاِكْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ۔ تیمم کے واجبات میں سے پہلا تو وہ نیت تھی، نیت کے بعد جو پہلا فعل ہے تیمم کا وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ تو یہ پہلا فعل ہے، ضرب کا معنی ہے وہ پہلا فعل دونوں ہتھیلیوں کا اکٹھا مارنا ہے زمین پر۔ وَهُوَ وَضْعُهُمَا، ضرب کا معنی کرتے ہیں، اور ضرب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، اس طرح کے عرف میں اسے ضرب اور مارنا کہا جائے۔ بے مسمل اعتماد ہے کہ اسی ضرب کی طرف اشارہ، لیکن وہ لفظ تو نہیں لے سکتے تھے، تکرار ہو جاتا، یعنی دونوں ہاتھوں کا زمین پہ رکھنا بے مسمل اعتماد ہے کہ اس سے ضرب اور مارنے کا نام صادق آ جائے۔ فلا یکفی مسمى الوضع علی الظاہر، تو بظاہر فقط ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھنا کافی نہیں ہوگا، اس طرح زمین کے اوپر رکھیں کہ اس پر فقط زمین پر رکھنا صادق آئے ہاتھوں کا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح رکھنا اس کو کہ اس سے مارنے کا عنوان صادق آئے اور زمین پر تیزی کے ساتھ وہ مارے۔ خلافاً للمصنف فی الذکرى، یہ شہید اول کی جو کتاب ذکر شیعہ ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ فَإِنَّهُ جَعَلَ ظَاهِرَ الْاِكْتَفَاءَ بِالْوَضْعِ، چونکہ انہوں نے ظاہر نظریہ، واضح نظریہ اس کو قرار دیا ہے کہ واضح یعنی ہاتھوں کا زمین کے اوپر رکھ دینا ہی کافی ہے، اکتفا اس پر کیا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں جناب، شہید اول نے لمعہ میں ہاتھوں کو زمین پر مارنا واجب قرار دیا ہے، اور شہید اول بھی فرماتے ہیں کہ مارنے کا عنوان صادق آنا چاہیے، فقط واضح کرنا، ہاتھوں کو رکھ دینا کافی نہیں ہے، لیکن ذکرہ میں شہید اول نے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کو بھی کافی قرار دیا ہے۔ وَمَنْشَأُ الْاخْتِلَافِ تَعْبِيرُ النُّصُوصِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول ایک بہت بڑی فقیہ شخصیت ہیں، تو ایک کتاب میں وہ ضرب کو واجب قرار دے رہے ہیں، دوسری کتاب میں وہ واضح کرنے کو، ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھنے کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس اختلاف کا منشا اور سبب اور اساس نصوص اور روایات کی تعبیروں میں اختلاف ہے۔ نصوص میں تعبیر آئی ہے بکل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک تعبیر روایات میں بھی موجود ہے، بعض میں ضرب کا لفظ آیا ہے، بعض میں وضع کا لفظ آیا ہے۔ وَقَضَا عبارات الاصحاب، اسی طرح شیعہ علماء و فقہا کی جو عبارتیں ہیں فقہی کتابوں میں، ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں بھی دونوں تعبیریں پائی جاتی ہیں۔ فَمَنْ جَوَّزَهُمَا جَعَلَهُ دَالًا عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤَدَّى وَاحِدٌ، پس جس نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو زمین پر ماریں یا رکھیں، دونوں جائز ہیں، تیمم اس سے ہو جائے گا۔ جَعَلَهُ دَالًا، تو انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤَدَّى وَاحِدٌ، کہ دونوں کا نتیجہ اور دونوں کا معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے۔ وَمَنْ عَيَّنَ الضَّرْبَ حَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ، اور جس نے ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارنے کو معین کیا ہے اور شرط قرار دیا ہے، تو انہوں نے مطلق کو مقید پر حامل کیا ہے، یعنی مطلق سے مقید کو مراد لیا ہے۔
کیونکہ بعض روایات میں تھا کہ وضع الیدین کافی ہے، اور دوسری میں ضرب کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو جس نے ضرب کو واجب قرار دیا ہے تو ان کا ماننا ہے کہ مطلق جن میں وضع کا لفظ ہے اس سے مراد بھی وہی مقید یعنی ضرب ہے۔ تو اب دیکھیں جناب، نیت کی جو بحث تھی، تو نیت اصل میں قربتاً الی اللہ کی کم از کم جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے، یعنی انسان جب تیمم کے لیے اٹھے تو قربتاً الی اللہ کرنا چاہتا ہو۔ اجماع ہے اس پر، اور معتبر اور تذکرۃ الفقہاء اور جامع المقاصد اور روض الجنان میں تمام علماء اسلام کے اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور تمام جو دیندار طبقے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز محفوظ اور مرتکز ہو چکی ہے کہ یہ جو طہارات ثلاثہ ہیں یہ نیت کے ساتھ ہوتی ہیں، تب جا کر رافع حدث ہوتی ہیں، اور ان کے لیے نیت شرط ہوتی ہے۔ اور باقی جو چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ بقیہ چیزوں کو ہم ذکر کریں گے، تو وہ اس صورت میں ہے جب نیت کو اختیاری قرار دیں، یعنی لفظوں میں اس کو کہنے کو واجب قرار دیں، حالانکہ اس میں داعویت انگیزہ ہونا کافی ہے، دل میں جو بات آ جاتی ہے تو وہی نیت بن جاتی ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو نیت کی بحث میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ زمین پر ہاتھوں کو مارنا، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارنا ہے، زمین کے اوپر ایک ہی دفعہ۔ مشہور کا یہ نظریہ ہے، ذکر میں اسے اکثر عبارات اصحاب کی طرف نسبت دی ہے۔ عامر بن ابی المقدام کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تیمم کا طریقہ بیان کیا، فضرب بیدیہ علی الارض ثم رفعہما فنفضہما ثم مسح علی جبینہ وکفیہ مرۃ واحدہ۔ آپ نے تیمم کا طریقہ بیان کیا، ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان کو اٹھایا اور تھوڑا سا پھونکا، اور پھر اپنی پیشانی پر ملا، اور ایک مرتبہ اپنی جو ہتھیلیاں ان کی پشت کو ملا۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، تضرب بکفیک الارض ثم تنفضہما وتمسح بہما وجہک ویدیک۔ ہتھیلیوں کو زمین پر مارو، پھر ان کو پھونک دو، پھر ان سے چہرے، پیشانی اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو ان روایات میں جو ضرب کا لفظ ہے یہی مراد ہوگا ان روایات سے جن میں وضع کا معنی آیا ہے، لفظ آیا ہے، تاکہ روایات کو جمع کیا جائے۔ زرارہ کی روایت ہے، سمیعت ابا جعفر علیہ السلام یقول وذکر التیمم وما صنع عمار فوضع ابو جعفر علیہ السلام کفیہ علی الارض ثم مسح وجہہ وکفیہ ولم یمسح الذراعین بشیء۔ میں نے امام باقر علیہ السلام کو سنا فرمایا، اور آپ نے تیمم کا ذکر کیا، اور جو حضرت عمار یاسر نے کیا تھا، حضرت عمار جو شہید ہیں صفین کے، صحابی ہیں پیغمبر کے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی سفر میں پانی نہیں ملا تو پورے وجود کو مٹی کے اوپر ملا تھا، تو آپ نے اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا فوضع ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا اور پھر اس سے پیشانی اور ہتھیلیوں کی پشت کو مسح کیا، اور اس سے اوپر جو ہے کونیوں تک نہیں ملا۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، یہ ابواب تیمم میں باب نمبر 11 میں ہے۔ تو شرائع الاسلام محقق خلی کی قواعد الاحکام علی محلی کی اس سے ظاہر ہے، اور شہید اول کی ذکرہ شیعہ اور دروس سے بھی منقول ہے، اور محقق ثانی نے حاشیہ ارشاد میں اور جامع المقاصد میں اختیار کیا ہے کہ ہاتھوں کو رکھنا بھی کافی ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کی مراد وضع سے بھی وہی ضرب ہو۔ تو یہ وہ پہلا واجب تھا نیت کے بعد کہ جس کے بارے میں تعبیر کا بھی جو لحاظ ہے اور فرق ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور
اور ان میں فرق بھی بیان کیے. روایات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا چونکہ خود شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ روایات میں دونوں تعبیریں آئی ہیں، علماء کے عبارتوں میں بھی یہ تعبیریں موجود ہیں. تو جس نے دونوں کو جائز قرار دیا اس نے اس کو دلیل قرار دیا ہے کہ نتیجہ ایک ہی ہے، مفہوم اور معنی ایک ہی ہے. اور جس نے مارنے کو معین کیا ہے تو وہ وعظ کی جو مطلق روایات ہیں ان سے مقید یعنی ضرب مراد لیتے ہیں. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعًا مَعَ الْاخْتِيَارِ، فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھے زمین پر مارنا معتبر ہے جب اختیار ہو. انسان اختیاری صورت میں ایسا کرے گا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے گا. فَلَوْ تَعَذَّرَتْ إِحْدَاهُمَا لِقَطْعٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ رَبْطٍ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَيْسُورِ، اگر دونوں میں سے ایک ہاتھ کو زمین پر مارنا متعذر ہو، مشکل ہو، ممکن نہ ہو، لقطع ہاتھ کٹا ہوا ایک، او مرض یا بیماری ایسی ہے کہ ایک ہاتھ ہی جھک سکتا ہے دوسرا زمین پر نہیں مارا جا سکتا، اور رابط یا پھر ایک ہاتھ کو باندھا گیا ہے. تو ان ساری صورتوں میں تو اضطرار اور مجبوری ہوگی. اقتصر علی المیسور، تو جو ممکن ہے اسی پر اکتفا کرے گا، یعنی جو ہاتھ زمین پر مار سکتا ہے اسی کو مارے گا. وَمَسَحَ الْجَبْهَةَ بِهِ، اور اسی کے ساتھ پھر پیشانی کا مسح کرے گا. وَسَقَطَ مَسْحُ الْيَدِ، اور ہاتھ کا مسح کرنا ساقط ہو جائے گا اور معاف ہو جائے گا، کیونکہ جو سالم ہاتھ ہے اس کے ذریعے جو ہے نا جی دوسرے ہاتھ کا تو کر لے گا مسح، لیکن اس بیمار ہاتھ کے ذریعے اس سالم ہاتھ کا مسح معاف ہوگا چونکہ وہ نہیں کر سکتا. یہ تھا جناب علی مسح کا پہلا فعل جس کی بقدر ضرورت تفصیل بیان ہو چکی ہے.